جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو کہتے ہیں. لاؤنج کی رونق بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور درخواست آپ لوگوں سے ہمیشہ میری ہوتی ہے کہ ہمارے لیے سبسکرائبرز بڑھائیے. اپنے پیاروں سے، اپنے جاننے والوں سے بھی کہیے. جتنا مورال ہائی کریں گے اتنی پرفارمنس بھی میری بہتر ہوتی جائے گی. اور سب سے زیادہ اگر آپ مجھے فیملی کہتے ہیں تو مجھے آپ کے گھروں میں آنے کے لیے ڈور بیل تو نہ دبانی پڑے. وہ جب ریڈ آئیکن کا بٹن آپ دبا دیں گے نا تو میں سیدھی جو ہے ادھر ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہیں، ادھر آپ کے ہاں پاپ اپ ہوئی نہیں. تو پلیز ہمارا مان رکھیے، بھرم رکھیے، ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے سبسکرائبرز بھی بڑھائیے. دوسری بات آپ کو کہتے ہیں جی اکتوبر کے سیکنڈ ویک میں جی آیا نو خوش آمدید. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن. 8 اکتوبر سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں، 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اور اس ہفتے بھی 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے. وہ کیا میسج آپ کے لیے رکھتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو 12 ستارے سننے پڑیں گے. چھوٹا سا انٹروڈکشن، چاہے 1 یا 2 لوگ بھی نئے جوائن کرنے والے ہیں. ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامعہ خان، یہ سب سے میجر ایشو ہے. میرے نام پہ فیک پیجز بھی ہیں، فیک نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں. یہ میرے آگے آپ کے ہاتھ جڑے ہیں، کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا. دیکھیں میں نے 2 نمبرز اب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ جو رائٹ سائڈ والا نمبر ہے نا، اب آپ نے غور سے اس کو ملانا ہے. اگر آپ 1 ڈیجٹ بھی اس کا دائیں بائیں کر دیں گے تو مانسٹرز بیٹھے ہیں. نمبر 2 کاموں میں ماشاءاللہ ہم نمبر 1 ہیں. تو یہ نمبر اگر آپ جو ہے اس کا تو آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یہ یاد رکھیے. ویٹ ٹائم 8 سے 10 دن کا ہے. وزٹنگ ہو یا ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ ہو، اگر آپ 1 ہفتے بک ہو رہے ہیں تو آپ کو نیکسٹ ویک میں ٹائم ملے گا، کیونکہ ہم اگلا ویک پلان کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ پلیز آپ لوگ ہمارے سے جھگڑا نہ کیجیے اس بات کو لے کے. پھر میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ نمبر جو ہے یہ کمپلینٹس کے لیے نمبر ہے. اور میں درخواست آپ لوگوں سے یہ کرتی ہوں کہ یہ جو نمبر ہے نا، یہ آپ کا، اس پہ آپ نے بالکل وہ نہیں کرنا، کیا کہتے ہیں، اس پہ آپ نے مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے. اس نمبر پہ آپ نے مجھے واٹس ایپ نہیں کرنا. واٹس ایپ میں نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں سن سکتی. ٹیکسٹ آپ کا میں ضرور پڑھوں گی اس نمبر کے اوپر. اور یہ نمبر ہے فار اپوائنٹمنٹ، یہ ہے فار کمپلینٹس. یہ 2 چیزیں تو طے ہو گئی نا. دین میں آپ کو ایک تو نعرہ میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم بخدا نہیں ہے. میں نے ایک ہی نعرہ ہمیشہ لگایا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی. جو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کی قسمت کو آپ سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. اس پہ بھی کسی دن میں ایک الگ سے پروگرام آپ سے کروں گی، اور دنیا میں اس وقت ہمارے ملک کے مشہور لوگوں کی کہانی سناؤں گی، اور ان کو آپ کی سچی کہانی آپ لوگوں کو سناؤں گی کہ ہوا وہی جو میں نے بولا تھا. اور جو کوشش کر رہے تھے بدلنے کی اور خواب دکھا رہے تھے ان کو ہار ماننی پڑی، یا قسمت کے آگے انہیں ہارنا پڑا. کیونکہ جب تک وہ ٹائم حکم ربی سے ٹھیک نہیں ہوگا یہاں زمین پہ کچھ نہیں بدلے گا. میں تو اس سائنس کے رب کے صدقے جاؤں، میں تو رب کی بلیور ہو چکی ہوئی ہوں. میں ان کی شان کے صدقے جاؤں جتنی پیارا ان کا سسٹمیٹک سا سسٹم ہے. دوسرا جو ہے 4 محدود سے علوم مجھے میرے رب نے دیے ہیں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایک ایرانی علم ہے. پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ان سب کے باوجود کہ اللہ پاک نے ہر سال ہی میری پیش گوئیوں کی عزت رکھی. میرا خیال ہے یہ تو جملے میں تکبر نہ آ جائے، مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن انہوں نے میری پیش گوئیوں کی آج تک عزت رکھی. 2009 سے لے کے آج تک رب نے بڑے پردے اور عزت اور میرے اس کا بھرم رکھا میری پیش گوئیوں کا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک ہی لائن بولوں گی، یہ صرف 70 to 75% گائیڈ لائن ہے، ایک اندازوں کا علم ہے. اور زندگی میں ایک بار ہی کافی اپنی ڈیسٹنی کو جان لینا، پھر اس کو سمجھ کے اس کے حساب سے چلیے تو آپ کی تکلیفیں منیمائز ہوتی جائیں گی. جو چیزیں رب نے قسمت میں نہیں لکھی ان کی ریپینٹنس اندر سے ختم ہو جائے گی، اور جو چیزیں لکھی ہیں
رب تعالیٰ اتنے مہربان نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسمت میں صرف سختیاں ہی لکھ کے بھیجیں گے. کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے نا ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہوتی ہے جو ریلیف کی کھڑکی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں مومن کے لیے دنیا ویسے بھی قید خانہ ہے. تو جو ہے یہ اگر آپ کے اوپر مشکلات بہت آتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو دل کو تسلی دے لیا کیجئے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو اصل دنیا وہی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور پلیز اپنے قبلے درست رکھیں. مت جائیے عملیات والے لوگوں کے پاس اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، اس عارضی سی زندگی کے لیے. نہ ایمان سے خارج ہوں. جادو کرنے والا کرانے والا دونوں ایمان سے خارج ہیں. ایک گائیڈ لائن کی طرح اس علم کو لے کے چلیے. یہ ایک روڈ میپ ہے جیسے گوگل رہنمائی کرتی ہے، جیسے محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں سے. 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ملتے ہیں 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید. زون سی کا پہلا ستارہ سجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے جو نئے جوائن کرنے والے ہیں، اور اگر ان کا نام اردو میں فرزانہ والا، فیروز والا، انگلش میں ایف فلیگ والا سے نام شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو جی شروع کرتے ہیں. ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن. یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 8 اکتوبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں. 10 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ. کرم اللہ کا کہ 8 اکتوبر سے سیجیٹیرینز 15 اکتوبر تک آپ تو سیف زون میں ہیں. ریگارڈنگ کریئر، پھر جو ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جنہوں نے کوئی اوورسیز ٹریول کرنا ہے، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جنہوں نے کوئی نئی بزنس ڈیل کرنی ہے، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جن کا کوئی اہم قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام اگر ڈیو ہے ہونا، وہ بھی اس ہفتے سیف زون میں ہے. اللہ کی آپ پہ کرم نوازی ہے کہ آپ کا ستارہ یہاں پہ بالکل سیف ہے، محفوظ ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اور اگر کوئی دوستوں کی مدد ریکوائرڈ ہے اس میں بھی اس ہفتے آپ ایٹ لیسٹ سیف زون میں ہیں. کوئی دنیاوی، کوئی عدالتی، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام، کوئی ہمارے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کا کوئی رکا ہوا کام، اس ہفتے سر توڑ کوشش کیجئے. کیونکہ جب آسمان سے ستارے آپ کی فیور میں تو زمینی ادارے بھی آپ کو گو ہیڈ دینے میں نہ کر ہی نہیں سکیں گے. نہ ہی کسی سفارش کی ضرورت ہے کیونکہ اوپر سے رب کی سفارش آپ کے لیے چلی ہوئی ہے. اور جب کام ہونا ہے رب کے حکم سے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جو ہے وہ کام ملانے میں لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ اب آپ کو یہ تو ماشاءاللہ اس ہفتے سچویشن آپ کے لیے انڈر کنٹرول ہے. دوسرا، سب سے پہلے ہم ایک وارننگ کا ذکر کر رہے ہیں آج کہ کچھ ستارے آئے جنہوں نے آپ کے کچھ فرنٹس کو ہلانا تھا. آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات سیجیٹیرینز، پھر آپ کے لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات، دوستوں سے ریلیٹڈ معاملات، دنیاوی خواہشات کے راستے میں رکاوٹیں لگانا. یہاں پہ انہوں نے نیگیٹیوٹی شروع کر دی تھی 17 جولائی 2023 سے. پھر ایک ستارہ یہاں پہ اور آتا ہے کام میں ہچز ڈالنے کے لیے، وہ تشریف لاتا ہے یہاں پہ جو ہے 27 اگست کو. پھر ایک اور آتا ہے 24 سپٹمبر کو. اور انہوں نے مل کے جو ہے نا یہاں پہ آپ کے لیے ہچز کو ذرا بڑھانا تھا. لو لائف میں انسیکیور کر سکتے تھے، دوستیوں کا امتحان لے سکتے تھے، یا دنیاوی خواہشات کے راستے میں رکاوٹیں اٹکا سکتے تھے. پھر یہاں پہ ایک ستارہ قدم رکھتا ہے 6 اکتوبر یعنی
6 اکتوبر کو بڑا مشکل ہوتا ہے انگریزی اردو کی تاریخیں بولنا، کیونکہ اکثر جو میرے پردیسی بہن بھائی ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کو اردو کی کاؤنٹنگ یوزلی نہیں آتی ہے. تو 6 اکتوبر کو قدم رکھتا ہے تو کچھ معاملات کو سمجھے ریسکیو کا کام کرتا ہے یہاں پہ آ کے. اور اس ہفتے دوسری خوش قسمتی یہ ہوگی کہ 13 جو اکتوبر ہوگی یہاں سے ایک ستارہ ایگزٹ کر جائے گا، جو کہ 27 اگست کے بعد سے مسلسل آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرا سکتا تھا. جو میں نے ہاؤسز ابھی آپ سے بولے ہیں ریوائنڈ کیجئے، سنیے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا. تو ان معاملات میں میرے رب نے چاہا کچھ آسانی اب آپ کو محسوس ہوگی. مکمل کا نہ میں وعدہ کر سکتی ہوں، نہ مجھے آسمان سے ستارے ایسی خبر دے رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک امیڈیٹ ریلیف آپ لوگوں کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب یہ جس نے جگہ بدلی ہے 13 اکتوبر کو، اب آپ نے اس سے تھوڑا سا جو ہے نا، یہ کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے سیجیٹیرینز، دماغ کی سپیڈ کو تیز کر سکتا ہے، نیندیں اڑا سکتا ہے. جب دماغ تیز چلے گا تو ساؤنڈ سلیپ بھی نہیں آئے گی، اور اوور سپیڈنگ بالکل آپ نے نہیں کرنی. اور ان معاملات میں ذرا سا آپ نے اب کچھ عرصہ محتاط رہنا ہے. نیند پوری کرنے کے لیے میرا وہی آپ کو مشورہ ہوگا، یا تو کوئی درود شریف پڑھتے رہیے، یا رات کو کچھ دعائیں مانگیے، سورۃ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ سنیے، سورۃ رحمان سنیے، تاکہ ایک اچھی نیند جو ہے نا وہ لیں گے تو اگلے دن پرفارم کرنے کے آپ قابل ہوں گے. پھر بہت سارے سیجیٹیرینز کی جو ہے ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے، گھر بدل سکتے ہیں، کچھ گھر کے افراد سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن پازیٹیولی، نیگیٹو نہیں کر رہا ہے ستارہ، کچھ پازیٹیو سٹیپ کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ اپنے پیاروں کے لیے کمانے کے لیے کوئی ملک سے باہر چلے جاتے، کچھ اس قسم کی صورتحال میں ہمیشہ آپ کو حوالہ دینے کے لیے بیان کرتی ہوں، کیونکہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. اچھا جی، اب جو ستارہ گڈ لک کر رہا ہے نا سیجیٹیرینز، وہ کر رہا ہے اللہ کرے جاب اپرچونٹیز کے لیے. پھر جو میرے سیجیٹیرینز خدا نہ خواستہ بیمار ہیں، ان کو غیب سے شفائے کاملہ اللہ پاک دیں گے. پھر جو ہے اس وقت جو کولیگس ہیں ان کا تعاون ملے گا، ملازمین کا سکھ ملے گا، اور ملازمت یا ایگزسٹنگ میں پروموشن یا اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، یا کوئی نئی کیریئر اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کے لیے آسانی لا سکتی ہیں. اللہ کرے، کیونکہ بزنس اور جو ہمارے سیجیٹیرینز بہن بھائی ذاتی بزنس کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، یہ والا ٹائم آپ دونوں کے لیے سیف ہے. اور اس وقت میں اپنی پوری پرفارمنس کو بڑھا دیجئے، اپنے ورک ایریا میں بھی اور بزنس ایریا میں بھی، تاکہ اس کے خاطر خواہ نتائج آپ کو آنے والے وقت میں محسوس بھی ہوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں. سب سے پہلے کیپریکونینز تاریخیں نوٹ کر لیجئے. دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 8 اگست سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں 15 اکتوبر پہ. اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن یا اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 8، 9 اور 10 اکتوبر، یہ تو جب میں پچھلی بار لاک کر رہی تھی تب بھی آپ کو کہا ہوگا کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا مالی خرچہ آپ کو کیپریکونینز کسی پریشانی میں نہ ڈالے، تو ذرا محتاط رہیے گا. 11 اکتوبر سے پھر بہتر ٹائم شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے 17 اکتوبر تک. پھر ہمارے وہ کیپریکونین اسٹوڈنٹس جو کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک یا کوئی امپورٹنٹ جگہ پہ اپنا کوئی ایڈمیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ جو ہے نا سیفسٹ آپ کے لیے وہ ہے تاریخیں ہیں. کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے،
کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، اور جو ہے کوئی دوستیوں سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینے ہیں، کاروبار سے ریلیٹڈ کیپریکونینس نے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہے، تو 17 اکتوبر تک آپ سیف پوزیشن میں ہیں، تو آپ ان سارے معاملات کو بالکل پازیٹیولی پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی جو ستارے کی سب سے پہلی جو بلیسنگ ہے وہ آپ کو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹ کو فائدہ دے رہی ہے، یہ ہفتے کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے۔ وارننگ زون ہمارے کیپریکونینس کا تھا جو بزنس میں ہے، جو ہے یا گھر آپ کا جہاں تک ان کے ہوم لینڈ کا تعلق آتا ہے، اسپیشلی یہ والا ستارہ جو کیپریکونینس لائم لائٹ میں تھے ہیں، یہ پولیٹیشنز ہیں یا جو ہے کوئی ریناؤنڈ کسی بزنس میں ہیں، تو کچھ ستارے تھے جو ان کے پیچھے ان کے لیے تھوڑے ڈیمیجنگ کے لیے وہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ پہلا ستارہ یہاں پہ آیا 17 جولائی کو، 17 جولائی کو، دوسرا آتا ہے 27 اگست کو، تیسرا آتا ہے 24 سپٹمبر کو۔ تو انہوں نے مل کے جو ہے یہاں پہ بار بار میں آپ کو پچھلے ہفتوں میں ریپیٹڈلی گائیڈ کرتی رہی کہ آپ نے اپنی ساکھ بچانی ہے، جلد بازی میں کوئی بزنس ڈیل کو ڈن نہیں کرنا تاکہ کسی قسم کے بھی کرائسس سے آپ لوگوں کو نہیں گزرنا پڑے۔ تو اب جا کے جو ہے یہ یہاں پہ جو صورتحال اب نظر آتی ہے کیپریکونینز آپ لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ اس وقت جو ستارے کی جو پوزیشن ہے، جیسے ہی یہاں پہ آیا ایک ستارہ 6 اکتوبر کو، تو اس نے اس ہاؤس کی سفوکیشن کو کچھ کم کیا، یعنی آپ کو سیو کرنا اس نے یہاں پہ شروع کر دیا۔ دوسرا یہاں پہ جو ستارہ یہاں پہ تشریف لے کے جاتا ہے، یہاں سے ایگزٹ لیتا ہے 13 اکتوبر کو، تو 6 اکتوبر اور 13 اکتوبر اس ہاؤس کے مسائل کو کم کرے گی، تو آپ کو خود بھی محسوس ہو جائے گا، تو اب آپ بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کو ملے گا کہ سپیس مل رہی ہے، سفوکیشن ختم ہو رہی ہے، کچھ چیزیں میری گرپ وہاں پہ اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے، تو یہ آپ کو چیزیں یہاں پہ سیف فیل ہو سکتی ہیں۔ پھر اس وقت جو ستارہ جس نے 13 اکتوبر کو جگہ بدلی ہے، یہ آپ کی دنیاوی خواہشات کے معاملات میں تیزی لے کے آ سکتا ہے، آپ کی دوستیوں کے معاملات میں یہ اور چیزوں کو سپیڈ اپ کر سکتا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی آپ کو ایک پازیٹیو وہاں سے وائبس ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوستی والا ایریا، رومانس والا ایریا کیپریکونینز، اس کے علاوہ جو ہے دنیاوی خواہشات والا ایریا، ان سارے معاملات میں اس وقت یہ ستارہ آپ کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا یہاں پہ نظر آتا ہے۔ پھر جو ستاروں کی جو پوزیشن ہے، جو لوگ سپورٹس میں ہیں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہیں، ان کے لیے کوئی بہتر خبریں لا سکتا ہے، کسی کی اچھی سلیکشنز ہو سکتی ہیں جو کہ اس وقت آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے شہر تبدیل ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے من پسند تبادلے یا پوسٹنگ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ایک وارننگ جو مجھے کیپریکونینز آپ کو بتانی ہے یا سمجھانی ہے، یاد رکھیں یہ جو رشتے نبھانا ہے نا، یہی اصل میں ہمارا امتحان ہے۔ اس وقت آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اپنے سبلنگز ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، اپنے ہوم لینڈ کی سیکیورٹی جو ہے، تو اس وقت آپ کو چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، ورنہ پھر کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ستاروں نے آپ کو خبر نہیں دی تھی۔ تو اپنے رشتوں کے لیے کبھی کبھی ٹائم آتا ہے کہ ان کو تھوڑا مارجن دیجئے، سپیس دیجئے، ان رشتوں کو دماغ سے ڈیل کیجئے، تو آپ کو وہاں پہ ان کو نبھانے میں بھی ذرا آسانی محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کے معاملات کو آسان کرے، اور یہ آسانی میرے رب کے حکم سے آپ کو محسوس بھی ہو۔ ہم چلتے ہیں جی اگلے ستارے پہ، ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے وہ ایس سے شروع ہوتا ہے، تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن
یاد رکھیے گا اور تاریخیں نوٹ کر لیجئے گا. 8 اکتوبر سے کہانی شروع کر کے ہم ختم کریں گے 15 اکتوبر پہ. 8th 9th 10th اکتوبر تو ایکویرینس ایزی ہیں. آپ ہمیں اپنی فیملی میں بھی ایزی نظر آتے ہیں. اس وقت ستارے کا جو پریشر ہے وہ اللہ نہ کرے آپ کی فیملی لائف کو بھی کوئی خاص جھٹکا نہیں دے رہا. وہاں پہ ستارے سیف ہیں رب کے حکم سے. 11th 12th اور 13th اکتوبر although کہ جیب میں پیسے ہیں اور آتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں کوئی فضول خرچی نہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرے، یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا کوئی ایسا ستارہ نہ آپ کا امتحان لے لے جو کہ یہاں پہ آپ کے لیے پرابلم نہ پیدا کرے. 11th 12th اور 13th کی جو 3 تاریخیں ہیں، تو اپنا یہاں پہ آپ نے خاص طور پہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے تھوڑا سا صدقہ جب دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ سے ہینڈل کرنی وہاں پہ آسان ہو جائیں گی. تو یہاں پہ جو ستارے کی موجودگی ہے وہ آپ کے لیے ہمیں آسانی انڈیکیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جو ہے 10th یہاں پہ کیونکہ ایک ستارہ پازیٹیو بھی موجود ہے تو یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ایکویرینس پیسے کی انکمنگ رہے گی انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی کوئی فضول خرچی دل پہ بوجھ نہ ڈال دیں، تو اس لیے ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں. 14th اور 15th کی تاریخیں شکر ہے اللہ کا کہ وہ ٹھیک ہیں. کافی حد تک آپ کو لگے گا کہ میرے دماغ سے پریشر ریلیز ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس ہاؤس کی. یہ ہاؤس جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایکویرینس. دین یہ ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے جو بھی آپ کا کام پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہوں، ویزا ہو، امیگریشن ہو، کوئی کورٹ سے ریلیٹڈ پیپر ہو، کسی سرکاری دفتر میں پھنسی ہوئی آپ کی کوئی فائل ہو، وٹ ایور. تو جو معاملات یہاں پہ آپ کو، پھر یہ دماغ کا بھی ہاؤس ہوتا ہے. پھر یہ وہ بھی ہاؤس ہے جو لوگ عبادتوں میں کوئی منازل حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب میں ہو. ہر مذہب میں یہ راستے سکھائے گئے ہیں. جو ہے اپنے کچھ لوگوں کو دنیاوی معاملات سے زیادہ غرض نہیں ہوتی، وہ روحانی معاملات کو بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان ہاؤسز سے ریلیٹڈ معاملات ہیں. تو یہ تو پہلے یہ چیز غور کر لیجئے گا. اب ہم آتے ہیں کہ اس ہاؤس کے ساتھ ہوا کیا. 17 جولائی کو ایک ستارہ یہاں پہ آیا ان معاملات میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے. چاہے ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹ تھے، ان کو بھی ذرا سا اس نے انسیکیور کرنا تھا. دوسرا ستارہ یہاں پہ آتا ہے 27 اگست کو. تیسرا آتا ہے 24 سپٹمبر کو. تو کافی حد تک کیوس ان ہاؤسز میں اللہ نہ کرے کہ میرے ایکویرینس کو محسوس ہوا ہو. اب آپ کو پہلا ریلیف یہاں پہ ملتا ہے 6 اکتوبر، اسی مہینے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، 17 جولائی سے جو کہانی پٹری سے اتری تھی، اور جو ہے دوسرا ریلیف آپ کو ملتا ہے اسی ہفتے 13 اکتوبر سے شروع ہونے والے وقت میں. تو اب یہ ٹائم آسان لگے گا جو ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے وہ ایکویرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ ایکویرینس جو کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ ایکویرینس جو کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام جو اس کو ریزالو کرانا چاہتے ہیں. تو اب جو ہے چیزیں سپیڈ اپ ہو جائیں گی. پھر ستارہ جو ہے سپیڈ اپ کر رہا ہے معاملات کو. آپ کے جو کیریئر سے ریلیٹڈ ہاؤسز ہیں ان میں چیزوں کو سپیڈ اپ کر رہا ہے. وہ لوگ جو بزنس ایریا میں ہیں ان کے لیے ایکویرینس جو ہیں ان کے معاملات کو سپیڈ اپ کرے گا. کوئی سوشلائزنگ میں آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے، کوئی بزنس مواقع کوئی منوسلوا کی طرح آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. تو اس وقت آپ ہمیں اپنے کیریئر میں ایکٹیو ہوتے ہوئے ایکویرینس نظر آتے ہیں. فائنینشلی ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نظر آتا ہے کہ جو ہے آپ کوئی خرید و فروخت کوئی امپورٹنٹ والی بھی کریں گے. وہ ایکویرینس جن کا سپنا اپنے گھر کا ہے، وہ سپنا بھی رب آپ کا پورا کر سکتے ہیں. اس وقت گھر کی خوشی یا گھر والوں کی وارمتھ یا گھر والوں کے پیار کی خوشی جو ہے آپ کی پازیٹیو اسٹرینتھ بنتی ہوئی ایکویرینس نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ بہت سارے معاملات کو آسان کریں. یہ ہفتہ جو ہے
सिर्फ 11th 12th और 13th में कोई अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा ना मूड गड़बड़ करे, लेकिन पैसे जेब में होने की इंडिकेशन बहरहाल मौजूद है। लेकिन कभी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी हो तो आपको उसके मामलात में अल्लाह आसानी फरमाए। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन सी के आखिरी सितारे की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं सिप ले लूँ क्योंकि फिर पानी ब्रेक नहीं मिलेगी और पाइसेस के साथ मैं ज़्यादती नहीं कर सकती। 12वें खिलाड़ी तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो एनर्जी ठुस हो रही होती है। जी, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पाइसेस है यानी बुर्ज हूत, सबसे पहले पाइसेस डेट्स नोट कर लीजिए। 8 अक्टूबर से हम कहानी शुरू कर रहे हैं और हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 15 अक्टूबर पे। तो ये हफ़्ता कैसा रहेगा, डेट्स नोट कर लीजिएगा। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में डी दाऊद वाला, डेबू वाला, दानियाल वाला, उर्दू में दाल से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो आप इस सितारे से बिल्कुल मदद ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 8th 9th और 10th की जो 3 तारीख़ें हैं, ये जो है थोड़ा सा लोड इंडिकेट करती हैं। पाइसेस आपके हेल्थ एरिया पे ठीक हो गया और आपके जॉब एरिया पे कुछ थोड़ा सा प्रेशर इंडिकेट करती हैं। तो मैनेज करना है आपने इन 3 तारीख़ों में। जान है तो जहान है, पहले सेहत का ख्याल रखिए ताकि अगर कोई वर्क लोड आता भी है तो आप केपेबल होंगे। आसान हल तो यही है ना कि सेहत सही रहेगी, दिमाग पॉजिटिव काम करेगा तो प्रेशर भी मैनेज हो जाएगा। तो ये एक आसान टिप है हमारे लिए। इस 3 तारीख़ों से हमने जो फ़ाइट करनी है। 11th 12th 13 ये शुक्र है अच्छी डेट्स हैं। पहले भी सितारा पॉजिटिव हुआ है आपके रिलेशनशिप एरिया में, आपके बिज़नेस रिलेशनशिप एरिया में, आपके सोशल रिलेशनशिप एरिया में। इस वक्त आपको केपेबल कर रहे हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए, और ये डेट्स भी आपकी फेवर में हैं। 11th 12th और 13th अक्टूबर। 14th 15th इसमें तो ख़ास तौर पे आपने मोहतात रहना है। अपनी माली मुआमलात को लेके अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है ताकि किसी भी चोरी चकारी से आप अल्लाह की अमान में रहें, उसकी भी आपने हिफाजत करनी है। उसके अलावा आपने जो है अखराजात पे भी ज़रा विजिलेंट रहना है, क्योंकि पहले हमने आपको इन एरियाज़ में पाइसेस वार्निंग देनी शुरू कर दी थी। आज ज़रा सा हम पीछे से कहानी को शुरू कर रहे हैं। 17 जुलाई को यहाँ पे पहला सितारा आया, दूसरा यहाँ पे तशरीफ़ लाया 27 अगस्त को, तीसरा यहाँ पे आता है 24 सितंबर को। तो इन सारे सितारों ने थोड़ा सा कियोस क्रिएट करना था आपके माली मामलात को लेके। ये जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे एक अच्छा सितारा आता है 6 अक्टूबर को, जिसका पहला मुबारक कदम पड़ता है और वो कुछ सफोकेशन को कम करता है। दूसरी सफोकेशन रिलीज़ होती है इसी हफ्ते 13 अक्टूबर को। तो कुछ आपको अब आसान लगेगा अपने माली मामलात को डील करना। तो आपको ख़ुद ब खुद कुछ चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आसान लगेंगी और आपको ख़ुद भी डीलिंग में ज़रा सी आसानी महसूस होगी इंशाल्लाह ताला कि माली मामलात आपको डील करने आसान लग जाएंगे। अब जो सितारे ने एग्ज़िट किया है 13 अक्टूबर को, वो आपके लिए क्या बेहतरियाँ लेके आ सकता है? वो आपके लिए कहाँ बेहतरियाँ लेके आ रहे हैं? हमारे जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ों को ज़रा स्पीड अप करने जा रहा है। हमारे वो जो जिनके कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम, चाहे वो किसी कोर्ट में थे, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में थे, चाहे वो किसी एम्बेसी में फंसे हुए थे, चाहे वो किसी इमिग्रेशन के दफ्तर में फंसे हुए थे,
ان معاملات میں آپ کی قسمت کو سپیڈ اپ کرے گا۔ اوورسیز ٹریولنگ، اچانک کوئی ایسے مواقع مل سکتے ہیں کہ اوورسیز ٹریولنگ بھی آپ کی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ستارے کی پوزیشن آپ کو یہاں پہ یہ فائدے دیتی ہے۔ اب جو آتے ہیں آپ کے جو رشتوں کے معاملات، ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، اس میں پائسز اس وقت آپ بالکل کیپیبل ہیں اپنے رشتوں کو اپنے حساب سے چلانے کے لیے۔ اللہ کرے یہ سمجھ آپ کی رہے بھی، اور آپ اپنے جو ستارہ جیسے روشنی دکھا رہا ہے، یا رشتے آپ کے مطابق چلیں گے، وہ پرانے ہیں وہ نئے ہیں، یا آپ کے اندر اس وقت جو ہے ایک آپ کو خود بھی آسان لگے گا ان کو اپنے مطابق چیزوں کو ڈیل کرنا، چیزوں کو چلانا۔ اس کے بعد فائنینشیل ایریا کی وارننگ ہم نے آپ سے ڈسکس کر لی۔ پھر بہت سارے پائسز کے نئے رشتے بھی جڑ سکتے ہیں، ان کو اچھے خاندان یعنی اچھے گھر اور اچھے بر مل سکتے ہیں، اچھے خاندانوں میں نئی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور جو آلریڈی میرڈ ہیں تو ان کو اپنے ان رشتوں سے سکھ مل سکتا ہے جو رشتے آپ کے پچھلے سال میں کچھ آزمائش بنے ہوئے تھے، تو اب آپ کو وہاں سے کچھ سکون بھی مل سکتا ہے۔ پھر بہت سارے جو پائسز شہر بدلنا چاہتے ہیں، ملک بدلنا چاہتے ہیں، من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پہ آسانیاں انڈیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ جو ستارہ سہولت کاری کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بہت سارے معاملات کو آسان کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی پوسٹنگ کرنی ہے، شہر بدلنا ہے، رشتوں سے کوپ اپ کرنا، اگر رشتوں نے کچھ پچھلے سالوں میں ستایا تو اب آپ کو وہاں سے کمپنسیشن کا ٹائم ہے پائسز آپ کے لیے۔ وہ سسرالی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ازدواجی ریلیشن شپ ہے، بزنس ریلیشن شپ ہے، تو اس میں میرے پائسز کی قسمت جو ہے اس وقت انشاءاللہ ان کو پے بیک کرے گی۔ ریاضتیں اور دعائیں ضائع نہیں جاتی، یہ تو وقت ثابت کرتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ سائنس او مائی گاڈ اتنی ثابت ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ میرے رب کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سسٹمیٹک ہے کہ وہ جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ ایک جگہ سہ رہے ہو، سرخرو ہوتے ہو، اگلی جگہ وہی ستارہ آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح مکافات عمل کی جو سائنس ہے وہ بھی یہ ستارے ثابت کرتے ہیں۔ اتنی میں تھک چکی ہوتی ہوں کہ فالتو باتیں میری آپ سے ہو ہی نہیں پاتی ہیں کہ میں آپ کو کبھی کبھی ایجوکیٹ کر سکوں کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ کہ اللہ پاک کا نظام کس قدر سسٹمیٹک ہے کہ او مائی گاڈ عقل حیران ہوتی ہے، بالکل عقل حیران ہوتی ہے۔ جیسے گھڑی میں سیل ڈال دیے جائیں اور اس کو دیوار پہ ٹانگ دیا جائے، اور وہ جیسے چلتی رہتی ہے اپنے وقت پہ جب تک کہ اس میں سے سیل نکال نہ لیے جائیں، اسی طرح کا انسان کا سسٹم ہے۔ جب روح ڈال دی ہے، خدا نے اپنا سسٹم وہاں سے آن ہو گیا جس دن آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ لمبی سائنس ہے، پھر کریں گے بات اس موضوع پہ۔ درخواست یہی ہے زون سی، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور دعا کی درخواست ہے جتنی آپ ہمارے سبسکرائبر بڑھائیں گے ہمارے کام کا مورال بھی ہائی ہوتا جائے گا۔ آپ لوگوں تک آنے کے لیے جتنی جان مجھے مارنی پڑتی ہے، جتنی محنت مجھے کرنی پڑتی ہے اپنے پہ بھی اور ہوم ورک پہ بھی، ہوم ورک کے بغیر میں نہیں کبھی بھی آپ لوگوں سے ملنے آئی، یہ تو میں مر جاؤں اور اپنے کام سے مجھے رب کبھی بھی ڈس آنیسٹ نہ کرے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ آپ ہی لوگوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کا کام آپ کو تب عزت دے گا جب آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں گے، آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہو جائیں گے۔ آپ مجھے کبھی گھر کے حلیے میں دیکھیں، لیکن اگر مجھے کیمرے کے سامنے آنا ہے تو مجھے کیمرے کا سارا فارمیٹ فالو کرنا ہے، ہوم ورک بنا کے بیٹھنا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بے وقوف بنانے کا کام شکر ہے میں نے ساری زندگی کبھی نہیں کیا، اسی لیے تو آپ لوگوں کا اعتماد کا رشتہ بنا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں جو بات کہوں گی وہ سچ ہوتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اندازوں کا علم ہے۔ اسی نوٹ پہ آپ لوگوں سے اجازت، سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا آپ سب کا نگہبان ہو، آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا مددگار ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔
پڑھتے رہا کیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. خوبصورت ترین یہ چیز ہے. اللہ سے بہتر وکیل کوئی نہیں، اللہ سے بہتر مددگار کوئی نہیں، اللہ سے بہتر دوست کوئی نہیں. تو ہوتی ہے جی ملاقات اگلے ہفتے انشاءاللہ. پھر سے انتظار کیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا، اور ریڈ بیل آئیکن کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے. کمنٹس میں آپ کے ایمانداری سے پڑھنا شروع ہو چکی ہوئی ہوں، جواب اکٹھا دینا پڑتا ہے. اب آپ سے لیتے ہیں اجازت، اور پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے ہماری بات کا بھرم رکھا ہے، آپ نے ہماری لاج رکھی ہے. اگلے ہفتے پھر سے ہوگی ملاقات. ٹل دین فی امان اللہ.